نگاہ میں آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پیسے ڈبل ہو رہے ہیں، اور ہر بندہ اس بات سے کہ یہ کتنا شدید ترین گناہ ہے، سود کا ایک درہم 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، بس مال ڈبل ہونا چاہیے اور شب و روز اس کے لیے، حالانکہ فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی رقم میں گواہ بننے والا سب برابر ہے۔ تو آج جس طرح سے ہم دولت کی خواہش کے اندر پگھل رہے ہیں اور شب و روز ایک کیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، تو پھر راہ خدا میں دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت اقبال کہتے ہیں دولت کی جو محبت ہے زکوٰۃ اس کو تلف کر دیتی ہے، اس کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ راہ خدا میں جو دینے کی ترغیب ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے دولت کی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کمی آتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے تقویٰ تبھی نصیب ہوگا کہ جب انسان راہ خدا میں خرچ کرے گا، اور اگر وہ جوڑ جوڑ کے رکھے گا تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مال نہ تما، مال کی تما نہ کرے، بس اس کے لکھے پہ راضی رہو، تما نہ کرو، اور اگر تمہیں ملے تو پھر اس کو منع نہ کرنا، اور اگر لے لو تو پھر اس کو جمع نہ کرنا، نہ تما کرنا، نہ منع کرنا، نہ جمع۔ اور دیکھیے اللہ کی توفیق سے ہی آسودگیاں ملتی ہیں۔ قارون کے پاس کتنا سرمایہ ہے، لیکن آج زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دعا بارگاہ عزتی میں مانگا کرو کہ اللہ دولت عثمان عطا کرے، دولت قارون سے محفوظ کرے۔ اس دور کے مسئلے تو ہیں، آج تو جس کے پاس پیسہ نہیں معاشرہ سے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، با کردار ہیں، پڑھی لکھی، لیکن دولت نہیں، اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے وہ رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج معیار دولت بن گئی، انسانیت کیا ہے، انسانی شرف کیا ہے، اس سے ہمیں غرض ہے۔ اس لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، تو جب عزت ملتی یہاں سے ہے، پیر صاحب بھی دولت سے راضی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی دولت سے راضی ہوتے ہیں، اولاد بھی دولت سے راضی، بیوی بھی دولت سے راضی، ہر شے دولت سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر دوڑ لگی اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی اور دولت ہی معیار شرافت قرار پایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے آسودگی مانگنی چاہیے، دولت ضرور مانگے، لیکن ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کرو مالک دولت عطا فرما، لیکن دولت قارون نہ بلکہ دولت عثمان عطا فرما، جو راہ خدا میں لوٹانے کی جذب سرشار رہے اور دولت کی دل میں جاگزین ہے۔ متقین کی یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کہ وہ اللہ کے راہ میں جو اللہ نے اسے عطا کیا اسے خرچ کرے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا۔ میں دیکھیں مانتے ہیں ایک صفت کی، دوسری صفت کی یہ نماز قائم، اور تیسری صفت کی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو بھی نازل کیا، یہاں صرف قرآن نہیں کہا بلکہ جو بھی نازل کیا گیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی ہے، وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے، وہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ کہیں گے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھے گئے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ اللہ تعالیٰ کا حرام قرار دیا ہوا ہے، اور جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس کا اللہ نے حلال قرار دیا۔ اس لیے صرف قرآن مجید پہ ایمان کی تاکید نہیں ہے، اور متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، کہا اے حبیب آپ کی زبان سے جو بھی نکلا، جو بھی آپ پہ نازل ہوا سب کو مان، تیری زبان کے ایک ایک لفظ پہ یقین ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ جب حضور گفتگو کرتے تھے ایک صحابی لکھ لیتے، بعض نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں بھی ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تو نہیں یہ کیفیت معلوم کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حالت مزاح میں کہی گئی، تو آپ نہ لکھا کریں، لکھنا چھوڑ دیا۔ اگلے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب گفتگو فرمائی تو دیکھا کہ آدمی کا قلم حرکت ہے، فرمایا لکھتے نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے روک دیا گیا، حضور
غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں، اور تم لکھ لیتے ہو بعد میں آنے والے، اس کا ادراک نہیں کر پائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، فرمایا لکھو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری ذات ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے۔ اور نکلے بھی کیسے؟ جب خدا نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو خدا کہتا جاتا ہے نبی بولتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور اللہ کی رضا کے بغیر ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا، اس لیے جو بھی حضور کہے وہ دین، حضور کے کہنے سے دین بنتا ہے، حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے، حضور کے عمل سے شریعت بنتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ صرف وہ حضور کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن مجید پہ ہی ایمان رکھتے ہیں، کہ حبیب آپ پر جو بھی نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ۔ وما انزل من قبل، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 3 کتابیں اور 100 صحیفے کم و بیش، تو یہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر وہ ایمان اور یقین و اذعان ہے۔ من قبل کہا، من بعد نہیں کہا، معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حضور کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے کہا جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور بعد نہیں کہا تو حضور کی ختم نبوت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی سچی کتابیں، تورات، زبور اور انجیل اور باقی صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اترے، حضرت شیس علیہ السلام کے اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پہ جو صحائف وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے، وہ اب ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے۔ اور جو انجیل، زبور یا تورات مختلف کتابیں جو موجود بھی ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں، بلکہ ان کے اندر تحریف ہو، یہود و نصارہ نے ان کے اندر کمی بیشی کی ہے، اپنی خواہشات نفس کو شامل کر کے۔ اللہ کی وہ سچی کتابیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو گھسیڑ دیا اس کے اندر، اور اس کی آیات کے اندر تبدیلی کی، بالخصوص ان کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں، یہود نے بغض کی وجہ سے ان آیات کو تورات سے نکال دی جس میں حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں ہیں۔ اس طرح نصارہ نے بھی انجیل کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اب بھی ان کتب میں موجود ہیں جو حضور کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ان کتابوں میں جو بھی اللہ کا کلام ہے اور اس سے جو نکال دیا گیا سب پہ ہم یقین کریں۔ ایمان ہمارا ہے لیکن عمل ہمارا صرف قرآن ہے۔ ہمارے لیے اسلام ما قبل جملہ دیان کا ناسخ اور قرآن جملہ کتب کا ناسخ، اس لیے ان کو سچا ماننے کے باوجود ہمارا عمل قرآن ہے۔ جس طرح باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ یہ نہ کہو کہ 1,24,000 بلکہ 1,24,000 کے ساتھ کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کر لو۔ کیوں کہ یہ تو پکی اور قطعی بات نہیں ہے کہ 24,000، اگر 24,000 سے کم ہے تو کچھ ایسے لوگ کہ جو نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، ان کی نبوت کا اقرار کیا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر 24 سے زائد ہیں اور تم نے 24 تک حاصل کر دیا، اور جو 24 سے زائد ہیں تو پھر ان کی نبوت کا انکار لازم آیا۔ اس لیے جتنے بھی ہیں علم خدا میں ہیں، ہمیں قطعاً اس کا علم نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعداد کتنی ہے، اندازہ ہے۔ تو اس لیے سب اللہ کے سچے رسول ہیں، سب کو مانتے ہیں اور سب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم عمل شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحف اور پچھلی 3 کتابیں قرآن مجید، اللہ کا کلام ہونے میں برابر، یہ بات ضروری ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید افضل ہے، تو افضل کس معنی میں؟ باقی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں اور وہ بھی اللہ کا کلام، اور یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کلام آپس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو کوئی مفضول ہو، وہ تو اللہ کا کلام۔ تو جو افضل کہا جاتا ہے وہ اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفس کلام ہونے میں سارا برابر ہے، وہ قرآن مجید میں ہو یا دیگر پچھلی کتابوں کے اندر، چونکہ کلام تو اس کا ہے، لہٰذا اس میں فرق نہیں ہوگا، نفس کلام میں وہ برابر ہے۔
لیکن ثواب زیادہ ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید افضل ہے. جس طرح قرآن مجید کی بعض صورتوں سے افضل کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کو فضیلت والی صورت کہا جاتا ہے. سورہ اخلاص ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے اس لیے اس کو فضیلت والی صورت کہا جاتا ہے. اس طرح مختلف صورتیں سورۃ الکوثر ہے جن کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے. تو وہ اس معنی کے اندر ہے کہ ان کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے تو سارا قرآن اللہ کا کلام. اسی طرح ساری کتابیں اللہ کا کلام، لیکن فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کو اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے وہ زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے. نفس کلام ہونے میں ساری کتابیں اللہ کی برابر ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. جس طرح ہم نبیوں کو ماننے کے بارے میں کہتے ہیں لا نفرق، ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، تو وہاں بھی ماننے میں کہ نفس ایمان میں کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. یعنی جس طرح حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس سے قبل جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان کو ماننے کا یقین بھی ایسے ہی ہے جس طرح حضور کو ماننے کا یقین ہے. یعنی اس میں ادنا بھی فرق نہیں ہے کہ کسی کو کم مانتے ہو یا کسی کو زیادہ ماننے میں ہم تفریق نہیں کرتے. آگے ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں وہ قرآن میں